اب آ جائیں اسلام کی میں بات کر رہا تھا. والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جب بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، نظریں جھکا کر کھڑے ہو، اپنی آواز ان کی آواز سے بلند نہ کرے. کہاں ہے ڈسکریمنیشن کہ ماں کے سامنے تو کر سکتے ہو، باپ کے سامنے نہیں کرنا؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہاری پرورش، تخلیق اور نگہداشت اور پرورش میں دونوں کا جو رول ہے وہ کسی صورت کم نہیں ہے ایک دوسرے سے. جو باپ صبح و شام ساری دنیا سے لڑتا، جھگڑتا، سردی گرمی میں پریشان ہے، اپنی جان لڑا رہا ہے، اپنی اسی اولاد کی خاطر کر رہا ہے. آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. بچے کو بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ میں ہر وقت ماں کے قریب ہوں اور ماں کے ذریعے ہی خوراک مل رہی ہے، تو وہ کسی وقت غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ شاید باپ میرا اتنا نہ مجھے محبت کرتا ہے، نہ وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اس نے لفظ کیا استعمال کر دیا؟ والدین. لہذا اس نے ڈسکریمنیشن ختم کر دی. پھر ایک پوائنٹ آتا ہے تیسرا، ویلیوز کا. معاشرے کے مختلف جو طبقات ہیں یا سویلائزیشنز ہیں اور ریلیجنز ہیں، وہاں ڈفرینٹ قسم کی اس کے بارے میں ویلیوز ڈیولپ ہوئیں. اس ویلیوز سے بھی فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پر کسی علاقے میں جیسے یہ ہے کہ یہ ایک برڈن ہے اور ہم بریڈ ارنر ہیں، ہم اس کو ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں، تھریٹ کر سکتے ہیں، میری بات مانی ٹھیک ہے ورنہ میں کل گھر سے نکال دوں گا. یہ چیزیں پھر اس بیچاری کو فیئر میں جب رکھ کر آپ مسلسل فیئر میں رکھیں گے. یا کسی معاشرے کی ویلیو ہے ڈاوری، کہ جہیز عورت کے ذریعے ملتا ہے. دیکھا کہ جہیز کم آیا ہے، مقابلہ کرنا شروع کر دیا کہ اوروں فلاں نے اپنے بیٹے کو بیاہا تو بڑا جہیز آیا، ہماری جو بہو آئی جہیز کم لائی، ساری زندگی اس کو تانے میں رکھا. اب بتائیں انٹلیکچوئل کیا کہے گا؟ واٹ از دا فالٹ آن ہر پارٹ ناؤ؟ وہ جو بچی آپ بیاہ کر لائے ہیں، آپ نے کس کنسیڈریشن پر اس کو بیاہ کر لائے؟ سوال کرتا ہے انٹلیکچوئل. کیا آپ نے اس کی ذاتی خصوصیات کی بنا پر دیکھا؟ جو کہ یقیناً دیکھا ہوگا کہ یہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی ہمارے بیٹے کے لیے، اور یہ ہماری فیملی کا ایک اچھا فرد ثابت ہوگی، یہ ہمارے خاندان سے لائل ہوگی، یا جو ہماری روایات ہیں یہ اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لے گی. یہ تو ہو گئی آپ نے سلیکٹ کر لی. اگر آپ نے اس لیے کی کہ اس کے ساتھ پیسہ بڑا آئے گا، اب بتائیں ٹو وٹ ایکسٹینٹ یو آر رائٹ، جس پر اس کا کوئی زور نہیں ہے. وہ کس چیز کی ذمہ دار ہے؟ اپنی پرسنالٹی کی گروتھ کی، اپنی طرز فکر کی، اپنی اخلاقیات کی، اپنی ہسبینڈ سے لائلٹی کی. یہ اس کی ذات سے ابھرتی ہیں. یہاں تک تقاضا تو آپ کا درست ہے، لیکن اس کے ساتھ کہ اتنا سامان کیوں نہیں پیرنٹس نے دیا اور اس کا خمیازہ یہ بھگتے؟ بتائیں who is at fault? And she has been victim in history in her in-laws houses. اور یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا اس کے اوپر میں کہتا ہوں ظلم کی انتہا ہے. سائیکولوجیکلی وہ کیا سوچے گی؟ خاص طور پر جب اس کے پیرنٹس کے پاس صلاحیت ہی نہ ہو بہت سارا سامان دینے کی، ایبلٹی نہ ہو، وہ کمزور ہوں معاشی طور پر، اور اس نہ کردہ گناہ کی ساری سزا وہ ساری زندگی بھگتے. ایسے ایسے گھر موجود ہیں جہاں یہ تانے وہ ساری عمر برداشت کرتی ہے، پھر وہ چپ کر جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے. کئی والدین کہتے ہیں بیٹا چپ کر کے زندگی گزارو، وہیں جیسے ہے وہیں رہو، ہمارے گھر اگر آ گئی تو پھر ہماری عزت بھی خاک میں مل جائے گی. پھر وہ ایک سبق سیکھتی ہے، اسے کہتے ہیں لرنڈ ہیلپ لیسنس. یہ
دنیا کا انتہائی دل دکھانے والا ایک سچویشن ہے یہ کہ بندہ یہ سیکھ لے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا اور مجھے حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، میں آزاد نہیں رہا، میں محکوم ہوں، یہ حاکم ہے، انہی کی بات ماننی ہے۔ اس دن وہ سلیو ہو گیا۔ میں بتاؤں there are women who are passing through this slavery life، وہ لرنر ہیلپلیسنس میں چلی جاتی ہیں۔ ہم نہیں بات کر سکتے اس گھر میں، ہم نہیں بول سکتے ورنہ تھریٹس ہوں گی۔ تو پھر وقت کے ساتھ کیا ہوا، انٹلیکچوئلز آئے، بحثیں ہوئی، یہ جو بحثیں ہوتی ہیں ان کے پھر رزلٹ نکلتے ہیں۔ ویسٹ میں ایسے ہی تھا، سب سے پہلے سویلائزیشن گریس میں آئی، وہاں عورت سامان کی طرح فروخت ہوتی تھی۔ دس ہیپنڈ ان گریس، کیونکہ اس کی بایولوجیکل ویکنیس تھی۔ آپ پوچھیں نا کہ وہ آزاد ہو جاتی مرد کی طرح، اس کی ایسی بایولوجیکل ویکنیسز ہیں، معاشرے کے بھیڑیوں میں جب چلی جائے گی، ریپ کا شکار ہو جائے گی، پریگننٹ ہو جائے گی، کیسے زندگی گزارے ان لائبلٹی کے ساتھ جبکہ کوئی اس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا نہ ہو۔ یہاں پھر وہ لرنڈ ہیلپلیسنس میں جاتی ہے، پھر وہ قابل فروخت بھی بنا لیتی ہے کہ میں بے بس ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پھر مرد اسے لیے پھرتا رہا، تاریخ میں فروخت کرتا رہا، اسی لیے اس کی ریسکیو کے لیے پھر دین آیا۔ لیکن جب وہ اتنی ذلت کی زندگی گزار رہی تھی، یہ وہ دور تھا جب پیرنٹس یہ دعائیں کرتے تھے اور خواہش کرتے تھے اندر سے ہمارے بچی پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس کے بعد جن مسائل سے ہم دوچار ہوں گے وہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہی پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ تم وہ سوسائٹی ہو، اس کی کوکھ سے جنم لیا، لیکن جب آپ کے ہاں کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو شرم کے مارے چھپتے پھرتے ہو، چہرے پر کلون چھا جاتی ہے اور کہتے ہو کہ کیا میں ساری زندگی اسی شرم میں زندگی گزار دوں بیٹی کے باپ ہونے کی حیثیت سے، یا آج ہی میں اسے زندہ درگور کر دوں اور ہمیشہ اس شرم سے بچ جاؤں۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو زندہ درگور تک کر دیا، اور پھر قیامت میں وہ پھر بچیاں موجود ہیں جو زندہ دفن کی جا چکی ہیں، ایک سوال کریں گی، کہتا تم جواب نہیں دے پاؤ گے، ہمیں کس جرم کی پاداش میں دفن کیا گیا تھا؟ جی سوچو تو صحیح، ہمارے ساتھ چونکہ نہیں پیتی، ہم نے تو تاریخ میں پڑھی، لیکن ذرا اس کیفیت کو طاری تو کرو، آپ سے الفاظ ادا نہیں ہوں گے۔ اس بچی کے قیامت والے دن جو الفاظ ہوں گے اللہ کے الفاظ ہیں قرآن میں، وہ ایک سوال کرے گی مجھے کس جرم کی پاداش میں دفن کیا گیا؟ یہ وہ بچی تھی جو کبھی ماں بننی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میری اپنی وجہ تخلیق ہے، آپ کی وجہ تخلیق ہے، ان تمام مردوں کی وجہ تخلیق ہے جو اس کو کل فروخت کرتے پھرتے ہیں۔ انسان اتنا کروئل، گھناؤنا اور اتنا ان لاجیکل ہے، ان ریشنل ہے، ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔